ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے آگے گزشتہ جتنے بھی دن ہیں رب کی توفیق سے ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ رمضان کے اختتام پر اگلے ہی دن جو ہم اس کا حال کرتے ہیں نا، یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے مساجد لبالب بھری ہوتی ہیں اور ایک ہی دن بلکہ ایک رات کے سپین پر نصف بھی ہوں وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز کے حوالے سے امت مسلمہ اور میں اور آپ، یہ پورا معاشرہ، مسلم معاشرہ 5 گروہوں میں تک بٹا ہوا ہے۔ پہلا گروہ جو مسلمان تو ہے لیکن بالکل نماز کو ادا نہیں کرتا، ان کے نزدیک نماز کا پڑھنا یا نہ پڑھنا وہ برابر ہے۔ دوسرا گروہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ 5 فرض ہیں، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 5 پوری پڑھ لی، ایک دن مکمل چھٹی کر لی۔ تیسرا والذین هم یراؤون، جو نماز کو پڑھتے اس لیے ہیں کہ تاکہ دکھاوا کیا جا سکے، مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا سکے، ایسے نماز پڑھی جائے کہ ایک مسلمان ہم پر اعتبار تو کر کے دیکھے، اور جب وہ اس پر اعتبار کرتا ہے پھر وہ اس کو ایسا چھرا گھونپتا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ اٹھنے جوگا نہیں چھوڑتا۔ یہ تیسرا گروہ ہے جو دکھاوے میں نماز پڑھتا ہے۔ چوتھا کہ جو نماز کو بے رغبتی، بوجھ سمجھ کے، بے ترتیب، جلدی جلدی سر سے اتار کے پھینکنے والا کام کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن میں قوموا کسالی کے الفاظ اتارے ہیں کہ وہ بددل ہو کر، مرے ہوئے دل سے نماز ان کو بوجھ لگتی ہے، ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ چوتھا گروہ ہے۔ اور 5واں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے کما حقہ، وہ اس کو ویسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5 ان کی اپنی اپنی جزا، اپنی اپنی سزا ہے۔ ہم صرف آج پہلے طبقے کا تذکرہ کریں گے جو نماز بالکل ادا نہیں کرتا۔ اس کے لیے ایک قرآن مجید کی آیت اور بس 2 احادیث بخاری شریف اور مسلم شریف کو صرف سننا نہیں، سمجھ کے جانا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے ایمان والو، نماز کو قائم کرنا، دیکھنا اس کو چھوڑ کر پھر تم میں اور ابو جہل میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ کیوں جی؟ دنیا کا ہر وہ کام جو مسلمان کرتا ہے نا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ مشرک بھی کرتا ہے۔ جو ضروریات میری اور آپ کی ہیں نا وہ اس کی بھی ہیں۔ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، سوتے ہم بھی ہیں، نیند اسے بھی آتی ہے۔ عبادات میں دیکھیں تو ابو جہل، اس کے تقریباً 20 حج ملتے ہیں جو اس نے کر رکھے تھے اپنی زندگی میں۔ زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، چیریٹی کے نام پر وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، مشرک بھی کروا چوتھ کا ورت رکھتے ہیں، روزے کی شکل ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف مسلمان کرتا ہے، مشرک نہیں کرتا، تبھی فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تم مسلمان ہو، نماز پڑھتے ہو، مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اگر تم نے اس کو بھی چھوڑ دیا پھر اللہ کے ہاں تم اور مشرک برابر ہو جاؤ گے۔ اور اس کی توثیق ان 2 احادیث سے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے ہاں، اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے تو
تم مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو عمران، کامران یا عرفان یا میتھیو یا مائیکل سے الگ نہیں کیا جائے گا. بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، جو نمازی ہوں گے ان کو چھانٹ کر رب میں سائڈ کرے گا، جو بے نمازی ہوں گے ان کو رب چھانٹ کے ادھر کر دے گا. اللہ کے بندے اور اللہ کے انکاری، ان کے درمیان جو قیامت کے دن فرق ڈالا جائے گا وہ نماز سے ڈالا جائے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے انکار کر دیا. کفر کے الفاظ ہیں. آخری بات جی، اس مسلم معاشرے کا المیہ ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، یہ 99.99% جو ہے نا وہ مسلم معاشرہ ہے. لیکن ہم اس مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو 70% بے نمازی آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ رمضان، اللہ معاف فرمائے، ہم پیچھے سن کر آئے ہیں کہ روزے کو روزہ اور روزے کو فاقے میں منتقل کرنے والا یہ عمل ہے. اگر کوئی شخص روزے میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس نے اللہ کے ہاں روزہ نہیں، صرف بھوک اور پیاس رکھی ہے. یہ ہم پہلے سن آئے ہیں. تو آج ہم نے اس پہلے طبقے کا تذکرہ کیا. آگے پھر ہم جو مزید 4 طبقے ہیں ایک ایک دن ان کا تذکرہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں والیوں کو بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی بنائے. ہماری کمی کوتاہیوں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. وقولی قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.